اب آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن کا پروگرام کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے انقلاب آئے گا جماعت سے، جماعت بنے گی افراد سے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن مجید میں 4 اصطلاحات 4 دفعہ آئی۔ پچھلی دفعہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ تکرار جو ہے کسی کلام کا حسن نہیں ہوتا، عام طور پر اسے عیب سمجھا جاتا۔ تکرار بھائی کوئی الفاظ بدل کے لاؤ، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، میں بتا چکا ہوں۔ اظہار دین الحق کے لیے کتنی اصطلاحات آ گئی قرآن میں، 6-7 تو میں نے گنوا دی آج بھی۔ لیکن پھر بھی وہ 3 آیتیں جو کہ تو آئیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن کمال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بورڈم نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے۔ تکرار کیوں ہے؟ کہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی مائکروسکوپ کو اس کے اوپر فکس کر دو۔ زیر ہر لفظ غالب چید عام میں خانہ ہے، یہ ایک لفظ کے اندر جو ہے جو کچھ پنہا ہے، پورا میں خانہ پنہا ہے۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، وہ تعلی ہے غالب کی۔ قرآن کی شان یہ ہے جو لفظ آ رہا ہے گنجینہ معنی کا طلسم۔ اب حیران آپ ہوئیے، حضور کا مقصد بعثت 3 دفعہ، اس کے لیے افراد کی تیاری 4 دفعہ، 4 اصطلاحات قرآن میں 4 دفعہ آ رہی ہیں۔ آج ہم نے اس کے لیے آیتیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ایک بات نوٹ کر لیجیے، اکثر سورت آیتوں کے آخر میں اللہ کے 2 اسماء آتے ہیں، زیادہ نہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْخَبِيرُ الْعَلِيمُ، یہی ہے نا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، دو۔ صرف قرآن مجید میں ایک صورت یہ ہے جہاں 4 اسماء آئے ہیں ایک آیت کے اندر، اور سورہ حشر ہے اس میں 8 آئے ہیں۔ اور سورہ حدید ہے اس میں 4 آئے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ حشر میں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی۔ یہاں 4 آئے ہیں۔ یہ جو حسن یہاں ہے آپ کا نوٹ کیجئے گا، 4 آگے الفاظ آ رہے ہیں، وہ سب کی نسبت ان 4 ناموں سے ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ 3 جگہ اور آئے ہیں، ابھی الفاظ وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے سورہ صف کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، یہ جوڑا ہے سورہ صف سورہ جمعہ۔ سورہ صف کے شروع میں کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک میں ماضی آ گیا، ایک میں حال اور مستقبل دونوں آ گئے، زمانے کا احاطہ ہو گیا۔ ما فی السماوات و ما فی الارض مکان کا احاطہ ہو گیا، کون و مکان۔ اس کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کی مرکزی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور جو 4 نام ہیں اللہ کے، الملک، بادشاہ کا فرمان کو پڑھ کر سنا رہا ہے، یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ وہ بادشاہ حقیقی القدوس ہے، پاک ہے، ہمارا رسول بھی تمہیں پاک کر رہا ہے۔ الملک القدوس عزیز الحکیم، عزیز ہے، زبردست ہے، اس کا قانون ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اور الحکیم ہے،
تمہیں تعلیم حکمت بھی دی جا رہی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ الملک، ویزکیہم القدوس، یعلمہم الکتاب، یہ العزیز، والحکمہ الحکیم۔ ان چار الفاظ کا تعلق چار اسماء کا گویا کہ یہ سایہ ہے۔ اب نوٹ کیجئے یہ الفاظ پہلے آئے سورہ بقرہ میں دو جگہ۔ پہلے 15ویں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا، جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو جو دعا مانگی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہوگی تیرے اس گھر کے پاس، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں اپنا ایک رسول اٹھائیے انہی میں سے، کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ چار آئے، کوئی چیز تھوڑا سا فرق ہے، ترتیب مختلف ہے، میں بعد میں بات کروں گا۔ دو رکوعوں کے بعد آ گیا اعلان، دیکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور، محمد آ گئے تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ وہی چار چیزیں۔ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، اس میں پھر آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لیکن سب سے شاندار انداز میں ہے سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہاں اگر غور سے آپ نے سنا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فرق ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں تلاوت آیات کے فوراً بعد تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ آخر میں۔ باقی تینوں جگہوں پر تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اب فرق کیا ہے؟ وہ دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، وہاں تو اللہ ان کی دعا نقل کر رہا ہے، یہاں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو یقیناً یہ ترتیب زیادہ جو ہے امپرووڈ شمار ہوگی، اسے بھی ہم غلط نہیں کہیں گے، وہ بھی دو رسولوں کی بات ہے نا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، غلط تو نہیں ہے یہ، لیکن ایک بات معلوم ہو گئی، اس وقت ہائیسٹ ویلیو جو تھی وہ تزکیہ تھا، اب ہائیسٹ ویلیو حکمت ہے، کیونکہ تین جگہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ 18واں رکوع سورہ بقرہ کا، پھر آل عمران، پھر سورہ جمعہ، وہاں بھی آ رہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب ان پر آئیے، دیکھیے یہ چاروں اصطلاحات جو ہیں، ہم نے، ہمارے مفسرین نے ان کے اندر مغایرت پیدا کی ہے، یہ ایک ہی شے ہے، ان چاروں کا مرکز محور قرآن ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ قرآن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ یعلمہم الکتاب، کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تزکیہ، یہ بھی قرآن سے علیحدہ شے نہیں ہے، اور حکمت، یہ بھی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہیں وحی کی حکمت میں سے، حکمت قرآن میں بھی ہے، کتاب قرآن میں بھی ہے، کتاب سے مراد میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا، قانون ہے، لیکن حدیث نبی کے اندر بھی ہے، حکمت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اور تزکیے کے بارے میں جان لیجئے، ایکسکلوسیولی تزکیہ قرآن کا نام ہے۔ اب آئیے
یعنی یہاں ذرا حالی کا وہ شعر آپ یاد کر لیں کہ حضور کا اعلی انقلاب قرآن، لوگوں کو بدلنے کا ذریعہ قرآن، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت آیات، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ۔ یہ یاد رکھیے، حضور نے کبھی کوئی لمبی تقریر نہیں کی، کبھی کوئی اپنا فلسفہ بیان نہیں کیا، کبھی کوئی آپ نے اپنا وعظ نہیں کہا، بہت کم، شاذ جہاں گئے قرآن سنایا۔ کوئی باہر سے آیا ہے قرآن سنایا ہے، کہیں خود گئے ہیں قرآن سنایا۔ دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ اور یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے، یہ قرآن مردان کار کی تلاش اور فراہمی کا ذریعہ ہے۔ یہ روح انسانی کے لیے مقناطیس ہے۔ سرسری طور پر بھی قرآن سنایا جائے، کوئی چیز اگر کسی شخص کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی ہے، پرورٹڈ نہیں ہو گئی ہے، کسی بھی صحت اور سلامتی برقرار ہے، وہ کھینچے گی، اس کشش محسوس کرے گی۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں کا سورس ایک ہے، یہ گرائی ہے۔ روح ہماری کہاں سے آئی؟ اللہ سے۔ کلام کہاں سے آیا؟ قرآن، اللہ سے۔ از کجا می آئی آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور وہ روح کھینچی جاتی ہے۔ ہاں، مردہ جو ہو چکے، جن کی روح مر چکی، جن کے جسم مقبرے بن چکے ہیں، چلتے پھرتے مقبرے ہیں، اندر روح دفن ہو چکی ہے، ان پر اثر نہیں ہوگا۔ ابو جہل پہ نہیں ہوگا، ابو لہب پر نہیں ہوگا۔ جس کی روح، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر یہ روح اندر زندہ ہے، یہ کھینچے گی۔ یعنی اب اس کے لیے لفظ استعمال، سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ قرآن ہے۔ اس کے لیے میری تقریروں میں ہمیشہ سے ہے، آج پھر مکمل بات ہو جائے۔ 5ویں جماعت میں پہلا سائنس کا تجربہ ہمیں کیا کرایا گیا کہ دیکھو یہ ہے مکسچر ہے ایک، اس میں لوہ چون بھی ہے، لوہے کا برادہ جو ہوتا ہے، جو لیتھ وغیرہ کے اوپر جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو گر رہے ہوتے ہیں ذرات اور ٹکڑے، اور اس میں لکڑی کا برادہ ملا دیا گیا، علیحدہ کرو۔ اب کیسے کریں؟ ایک ایک ذرہ ہٹائے اس کا، پھر بتایا دیکھو ایسے کرو، میگنیٹ لے لو، مقناطیس، اس کو چلاؤ، اس میں لوہے کے ذرے اس میں چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا۔ اس معنی میں قرآن کو ایک میگنیٹ کی حیثیت سے معاشرے میں پھرانا، گھمانا، بڑے سے بڑے پیمانے پر اس کا کم سے کم جو ابتدائی مفہوم ہے اس کو عام کر دینا۔ ایک ہے اس پر ریسرچ ہے، اس کے اندر گہرائیاں ہیں، اس کے لیے قوطہ زنی ہے، اس کے لیے بلندیوں میں جانا ہے، وہ نہیں، ابھی تو یہی ہے۔ یہ قرآن اپنی سطح کے اوپر جو شے رکھتا ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہ اس کی سطح پر ہے، سطح پر ہے۔ جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر سمندر میں کوئی ٹینکر جو ہے، آئل ٹینکر، وہ ٹوٹ جائے تو جو اس میں سے تیل نکلے گا وہ کہاں جائے گا؟ سطح پر رہے گا، اندر نیچے تو نہیں جائے گا نا، وہ سرفیس پر رہے گا۔ تو قرآن کی وہ جو ہے روح کو کھینچ لینے والی شے جو ہے وہ اس کی سطح پر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یاد آتا ہے کوئی، از کجا می آئے دین آواز دوست، یہ قرآن سے کھینچتے ہیں۔ تو قرآن کو گھماؤ پھراؤ اس میگنیٹ کی طریقے سے زیادہ بڑے پیمانے پر، تاکہ سلیم الفطرت لوگ جو ہے وہ کھنچ کر چلے آئے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ذکر ہے، جنات کی ایک جماعت نے ایک دفعہ قرآن سنا ہے اور ایسے پختہ مومن بن گئے، داعی بن گئے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ یہ قرآن، اس کے اندر یہ تاثیر ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ہی سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، معاشرے میں سے صالح جو فطرت اور سلیم الفطرت لوگ ہیں انہیں کھینچنے کے لیے قرآن کو ذریعہ بنا۔
اب اگلا مرحلہ آیا ہے اور یہ ہے بہت اہم، تزکیہ۔ تزکیہ جس کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں خانقاہی نظام آ گیا، افلاطونی نظام آ گیا، نیو پلیٹونک نظام آ گیا، ہندوؤں کے جو ہے سنیاس وغیرہ سے آ گئے، یہ آ گیا وہ آ گیا، یہاں تو موسیقی کا روایت ہے، ہمارے صوفیوں نے موسیقی اختیار کر لی۔ کاہے کے لیے؟ وہ اللہ کے بندو، قرآن سے بڑی موسیقی کوئی نہیں تھی، دی ڈیوائن میوزک۔ تم نے اس موسیقی کے اندر لوگوں کو پاگل کیا ہے، دھمال کھیلتے ہیں اور انہیں حال آتا ہے کیا؟ تزکیہ کیا ہے تو جان دیجئے۔ یہ جامع ترین اصطلاح ہے، لیکن میں اسے آپ کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے بتاؤں گا ابھی۔ لیکن عمل کہتے کسے تزکیہ؟ یہ باغبان کا ایک عمل ہے۔ ایک باغبان ہے، اس نے باغ لگایا ہے، اس میں کچھ پھولوں کے پودے ہیں، کچھ پھلوں کے ایک درخت ہے۔ وہ داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے جہاں میں نے پھولوں کا پودا لگایا ہوا تھا وہاں گھاس وغیرہ کافی اگائی ہے، جھاڑ جکاڑ ہے۔ وہ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے، سب کو کھود کے باہر پھینکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھاس جو ہے یہ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے اسے لے رہی ہے، پانی بھی کھینچ رہی ہے۔ یہ نہ ہو تو یہ ساری چیز جائے گی میرے پودے کے لیے، یہ پودے کی نشو و نما میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو جو رکاوٹ ہے اسے ہٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عمل تزکیہ، پاک کرنا۔ انسان کی ترقی میں جو اس کی اصل ترقی ہو، اس میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان کو ہٹانا تزکیہ۔ اب دیکھیے، انسان ایک تو میں آپ جو ظاہر ہے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، ہمارا ظاہری جسم ہے، ظاہری وجود ہے۔ ایک معنوی وجود ہے ہمارے اندر۔ اس معنوی وجود کے لیے کبھی لفظ خودی بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کو 4 حصوں میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا ایک فکر ہے، کچھ نظریات ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ فلسفے ہیں، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے۔ تطہیر فکر، اس فکر کو پاک کرنا، اس فکر میں جو غلط عنصر ہے اسے نکال کے باہر پھینک دینا۔ اگر یہ فکر کی غلطی موجود نہیں تو آگے نہیں، آپ کی ترقی نہیں ہوگی۔ پھر آپ کا نفس امارہ ہے، وہ آپ کی حیوانی جبلتوں کو بھڑکاتا ہے۔ تزکیہ نفس۔ پھر قلب ہے، اس پر غبار آ جاتا ہے، یہ آئینے کے مانند ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ دلوں کے آئینے پر بھی زنگ سا آ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں تصفیہ قلب۔ یہ الفاظ یاد کیجئے، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ یہی خیالات آگے پھیلائیں، پھر اصطلاحات کے حوالے سے بات کریں گے تو سمجھنے لوگوں کی آئے گی۔ پھر روح ہے، روح میں ایک نور ہے، روح نورانی ہے۔ یہ جو بگ بینگ سے پہلے پیدا کی گئی ارواح، میری وہ کتاب میرا خیال ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک، وہ جو روح اور فرشتہ نورانی، وہ جو روح کے اندر نور ہے، تجلیہ روح، جلا دینا اس روشنی کو، بھڑکانا، یہ 4 کام ہیں جن کے لیے ایک لفظ قرآن نے تزکیہ استعمال کیا۔ تزکیہ از موسٹ پروفاؤنڈ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تطہیر فکر نمبر 1، کیونکہ یہ حیوان عاقل ہے، اصل مسئلہ تو فکر کا ہے۔ فکر غلط ہے، ساری بات غلط ہو جائے گی۔ تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، اور یہ کس سے ہوگا؟ صرف قرآن سے۔ نوٹ کر لیجیے اس سے۔ اور یہ حقیقت جس قدر اقبال نے بیان کی ہے، کسی نے بیان نہیں کی، کسی نے بیان نہیں کی۔
ایٹ لیسٹ ٹو مائی نالج نن. نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، کوئی نہیں. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزب قرآن زیستن. یہ قرآن کیا ہے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم. یہ کیا قرآن کو دیکھ رہا تھا، کس انداز میں دیکھ رہا تھا. ہاؤ ہی واز اوور آڈ. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم. اس کی حکمت، اس کا فلسفہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور قدیم ہے. یہ وہ فلسفے نہیں ہیں جو بدلتے رہے ہیں، بدلتے رہے. حکمت او لا یزال است و قدیم. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے. اس کے حرف میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ نہیں. آیا شرمندہ تعویل؟ نہیں. اس کی آیتوں کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور جو اب جملہ آ رہا ہے، فاش گویم آنچے در دل مزمرست. صاحب بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے. یہ کتابیں نیست، چیزیں دیگر است. اسے کتاب نہ سمجھو، یہ کچھ اور ہے. تو اللہ کا کلام ہے بھائی. کلام صفت ہوتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی. لہذا اس کے بھی اوصاف وہی ہیں. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو. جیسے اللہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسے ہی یہ قرآن. یہ ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. اس کی سطح پر اس کا پیغام ہے، اس کی گہرائیوں میں اس کی حکمت ہے. حکمت تک رسائی کرنی ہے، غوطہ زنی کرنی پڑے گی، پوری زندگیاں لگانی ہوگی. ہاں سبق حاصل کرنا ہے، تذکر وہ سطح پر بھی ہو جائے گا. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ گویاستو. زندہ اور پائندہ، الحی القیوم، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے نام. وہی شان اس قرآن کی ہے. اب آخری شعر ہے، یہ ہے اصل میں جس کا چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، یہ اندر کا اترنا، دماغ سے اترا، قلب سے اترا، روح میں اترا، نفس پر جا کر اس نے قدغنیں لگائی. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، اندر کا انقلاب آ گیا. Now he is a changed person altogether. قرآن سے زندہ و پائندہ و گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. خاص طور پر تزکیہ نفس کے حوالے سے تو میں حیران ہوں، اقبال کہاں تک پہنچا ہے. حضور کی 2 حدیثوں کو جمع کر دیا اپنے اشعار کے اندر. حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بنایا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ وہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث، الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے. اور اقبال کیا کہتا ہے، کشتن ابلیس چیزیں مشکل است. ابلیس کو مار دینا تو مشکل کام ہے. جہاں کہ وہ گم اندر اعماق دل ہے، وہ تو دل کے گہرائیوں میں جا کے بیٹھتا ہے. جب وہ دوران خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو دل کی گہرائی میں پہنچا ہوا ہے. خوشترا باشد مسلمان اشکنی، ہاں بہتر یہ اسے مسلمان بنا لو. کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو. یہ قرآن بھی تمہارے وجود میں سرایت کر جائے گا. چوں بجاں در رفت، وہی بات.
جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شد۔ یہ ہے قرآن مجید کا ساتھ تزکیہ نفس، تجلیہ روح، تصفیہ قلب، تطہیر فکر۔ اب تیسری بات، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ دیکھیے ایک بات تھوڑی سی بس سمجھا دوں، بہت سے بزرگ جو ہے بیچارے لاکھ جو ہے ٹکرے مارتے رہتے ہیں، بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹے نماز پڑھا کرو۔ اب وہ بیٹا جو ہے وہ کبھی سامنے پڑھ بھی لیا سعادت مندی کے لیے، پھر کہاں پڑھے گا؟ سبب کیا ہے؟ اس میں خدا پر یقین نہیں ہے، تم نماز پڑھوانا چاہتے ہو، تم نے جہاں پڑھایا ہے اسے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ پہلے تطہیر فکر کرو گے تب نماز اندر سے ابھرے گی، پھر ضیاء الحق کے آرڈیننس کی طرح سے نافذ نہیں کرنی پڑے گی نماز۔ یہ ہے اصل میں تطہیر فکر، تزکیہ نفس۔ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، عجیب بات ہے، اندر سے شریعت کی طلب ابھرنے لگتی ہے، اندر سے خود بخود۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں یسألونک 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 یسألونک، کیوں؟ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک یسألونک یسألونک، کیوں؟ جب اندر پاک ہو گیا ہے اب اس کی طلب جو ہے صادق ہے، اب اس کے اندر صحیح بات کی طلب خود پیدا ہو رہی ہے۔ اب نماز کا حکم دو گے وہ پڑھے گا، نماز تو اس کے اندر سے آ گئی ہے، اگ گئی ہے، خود اگائی ہے، صرف شیپ دینی ہے آپ کو اس کو، تو اس کے وجود میں سسرا اوپر سے ابھر آئی ہے۔ اسی لیے تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب۔ اب کتاب کو یہاں پورا قرآن نہ سمجھیے، کتاب قرآن کا وہ حصہ ہے جو احکام سے بحث کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی حکم آنا ہوتا ہے، کتب علیکم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کتب علیکم القتال، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کتاب، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ۔ اگر کسی کو طلاق دی ہے یا کوئی بیوہ ہو گئی ہے عورت تو عدت کے دوران کوئی رشتہ وشتے کی بات نہ کرو، نکاح جو ہے بعد میں ہی ہوگا جب کہ عدت پوری ہو جائے۔ کتاب سے مراد یا قانون، تو یہ ہے اصل میں لفظ جو کتاب یہاں آیا ہے۔ یہ میں نے کہا تھا یہ چاروں چیزیں قرآن ہیں۔ آیات قرآنیہ وہ تطہیر فکر کا ذریعہ بنتی ہے، تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے جب وہ اندر گھستا ہے۔ اور اب جو طلب پیدا ہوئی ہمیں بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے، ظاہر بات ہے جب ان کی طلب کے اوپر بتایا جائے گا تب ان کے اوپر کوئی جبر کرنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ اندر سے ابھرے گا۔ شریعت خود بخود گویا کہ اب کھیتی تیار ہے، بیج ڈالو۔ جب کھیتی تیار نہیں ہے، اندر خبث بھرا ہوا ہے، جو آپ کی مٹی ہے وہی اس کے اندر ہی خرابی ہے، تو آپ کا بیج بھی ضائع جائے گا۔ حل آپ نے چرائے نہیں، بیج ڈالا ہے، کیا ہوگا؟ یہ کام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیے شروع میں احکام کیوں نہیں آئے، شروع میں وہ کام ہو رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ دو کام مکے میں ہو رہے ہیں۔ یعلمہم الکتاب مدینے میں آ کر ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ سے شروع ہو رہی ہے شریعت، سورہ نساء، سورہ مائدہ، شریعت کی ہے۔ تو یعلمہم الکتاب، اور جو سب سے چوٹی کا معاملہ ہے والحکمہ، یہ حکمہ جو ہے میں آپ کو اشارہ کر چکا ہوں، آج کے دور کی ہائیسٹ شے یہ حکمت ہے۔
لیکن ابھی جب کہ انسان اپنے شعور کی منزلیں طے کر رہا تھا، پہلے تفصیل سے آ چکی ہیں یہ باتیں، حکمت وہاں تھی ہی نہیں، احکام ہی احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس، حضرت موسیٰ کے عہد تک کا معاملہ یہ ہے۔ حکمت پہلی مرتبہ لفظ آتا ہے انجیل کے لیے، یعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، تورات صرف احکام، انجیل میں حکمت بھی ہے، قرآن میں آیات بھی ہیں، تزکیہ کا عمل بھی ہے، قانون بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حکمت بھی کوئی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے، بلکہ اس کا جزو لا ینفک ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ اس کو فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہیں وہ باتیں جو حکمت کے قبیل سے ہم آپ کے رب نے آپ پر وحی کی۔ تو چاروں چیزیں قرآن میں